الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلامک طریقے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو. آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر انگریزی میں کرتا ہوں. چند مواقع پہ جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا کمزور ہندی میں تقریر کروں، کیونکہ میری تعلیم صرف انگریزی میں ہوئی ہے. اسی لیے ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں غلطیاں کروں گا. اسی لیے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سب سے ان غلطیوں کے لیے معذرت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور تقریر کے مواد، تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے. آج کی اس تقریر کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق. آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے وومنز رائٹس آر دوز رائٹس دیٹ پروموٹ اے پوزیشن آف سوشل اینڈ لیگل اکوالٹی آف وومن وتھ مین. آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق خواتین کے حقوق کے معنی ہیں وہ حقوق جو معاشرتی اور قانونی لحاظ سے خواتین کو مرد کے برابر درجہ دیتے ہیں. آج کے اس تقریر میں ان باتوں پر توجہ نہیں دوں گا. میری تقریر ان باتوں پہ مبنی نہیں ہے جو سائنسداں یا غیر تجربے کار ایکسپرٹس خواتین کے بارے میں کہتے ہیں. آج کی تقریر میں ان باتوں پہ کروں گا جو حقیقت اور تجربے سے ثابت ہو سکتی ہے. اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق ویسٹرن میڈیا کے نظریے سے، مغربی میڈیا کے نظریے سے دیکھیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسلام میں خواتین کے ساتھ برتاؤ صحیح نہیں. اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق ویسٹرن میڈیا کے نظریے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ the western talk of women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul. یہ مغربی نعرہ آزادی نسواں کا حقیقت میں عورتوں کے عزت کو لوٹتا ہے، عورتوں کے آبرو کو لوٹتا ہے، عورتوں کو ذلیل کرتا ہے. The Western society claiming to uplift the woman have actually degraded her to a status of mistresses, of concubines, of society butterflies, which are hidden behind the colorful screen of art and culture. یہ مغربی تہذیب جو کہتی ہے کہ خواتین کو ہم اونچا مقام دے رہے ہیں، حقیقت میں انہیں ایک طوائف بناتا ہے، حقیقت میں انہیں رخیل بناتا ہے، انہیں بازار کی زینت بناتا ہے آرٹ اور کلچر کے رنگین پردے کے پیچھے. اسلام نے الحمدللہ 1400 سال پہلے خواتین کو اپنے حقوق دیے. وہ دور ایام الجاہلیہ کہلاتا تھا. جب قرآن شریف نازل ہوا وہ دور کو کہتے تھے ایام الجاہلیہ، the days of ignorance. اس وقت الحمدللہ اسلام نے خواتین کو اپنے حقوق دیے. آج کی دنیا کی آبادی میں سے تقریباً 20 سے 25% مسلم ہیں اور کئی مختلف مسلم معاشرے ہیں. کچھ اسلام کے قریب ہے،
کچھ اسلام سے دور ہے۔ اسلام میں خواتین کے حقوق کو جاننے کے لیے ہمیں مسلم معاشرے کو نہیں دیکھنا چاہیے، مسلمانوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر صحیح طریقے سے آپ جاننا چاہتے ہیں اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے اسلام کے مذہب کتاب کی، جو بنیادی کتابیں ہیں اسلام میں، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے جاننے کے لیے اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے۔ اسلام میں بنیادی کتابیں ہیں قرآن اور صحیح حدیث۔ قرآن اور صحیح حدیث کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکرائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ اس موضوع پہ اسلام میں خواتین کے حقوق اکثر کئی بار علماؤں کا اختلاف ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ کئی بار ایک قرآن مجید کی آیت کو دیکھتے ہیں اور باقی سارے آیتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کو ایک ساتھ میں پڑھا جائے گا مکمل طور پہ تو جتنے بھی اختلاف ہے اکثر یہ اختلاف دور ہو جائیں گے۔ اگر کوئی 2-3 رائے ہے تو صحیح رائے جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے صحیح حدیث میں اس کی تفسیر کیا ہے۔ اگر یہ اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ جتنے بھی اختلاف ہے وہ مٹ جائیں گے۔ اسلام میں مرد اور عورت کا درجہ برابر ہے، لیکن برابر درجے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اور مرد ہو بہو ہے۔ عورت اور مرد کا درجہ اسلام میں برابر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اور مرد ہو بہو یکساں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت اور مرد کو فزیولوجیکلی ڈفرنٹ بنایا ہے، بایولوجیکلی ڈفرنٹ بنایا ہے، سائیکولوجیکلی ڈفرنٹ بنایا ہے، فزیکلی ڈفرنٹ بنایا ہے۔ جسمانی طور پہ عورت اور مرد الگ ہے، ذہنی طور پہ الگ ہے۔ ڈپینڈنگ اپون دا میک اپ، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ طریقے سے بنایا ہے، اسی طریقے سے ان کا رول جو ہے وہ علیحدہ ہے، ڈفرنٹ ہے۔ آج کی اس تقریر اسلام میں خواتین کے حقوق کو میں نے 6 حصوں میں بانٹا ہے۔ اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق، اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق، اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق، اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق، اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق اور اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق۔ ہم پہلے غور کریں گے اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق پر۔ اکثر غیر مسلم کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام میں جنت صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین جنت میں جا ہی نہیں سکتے، ان کی یہ غلط فہمی ہے۔ یہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، مطلب اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص چاہے عورت یا مرد ہو اور وہ اچھے اعمال کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا اور اس کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی شخص ہو چاہے مرد یا عورت اگر اچھے اعمال کرتا ہے اور مومن ہے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گا۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو پھر سے دہراتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص چاہے مرد ہو یا عورت اگر اچھے کام کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اسے انعام دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے اور اس جان سے اس کے جیسا جوڑا بنایا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہی جان سے جس سے آدمی بنا ہے اسی سے بنی ہے عورت،
یعنی روحانی طور پہ عورت اور مرد یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 میں، فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں اور تمہارے لیے تمہارے جیسا جنس کا جوڑا بنائے ہیں، مطلب آدمی اور عورت روحانی طور پہ یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29 میں، کہ میں نے انسان کو بنایا اور اپنی روح اس میں پھونکی۔ اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے ہیں سورہ سجدہ میں، سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں، ہم نے انسان کو بنائے اور اپنی روح اس میں پھونکی، دونوں میں، مرد میں بھی اور عورت میں بھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا علم ہر انسان کو دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی آدم پر کرم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری بنی آدم پہ رحمت فرمائے، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت، چاہے کالا یا سفید، امیر یا غریب، ہر بنی آدم، ہر انسان پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کرم فرمائے۔ اسلام کے علاوہ اور بھی دوسرے مذہب ہے جو یہ مانتے ہیں کہ انسانیت ایک جوڑے سے بنی، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے۔ اس بات کو عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن عیسائیت میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی ہے اور اس کے قصوروار ہے عورت، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ بیوی حوا نے آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پہ مجبور کیا، بہکایا، اسی لیے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی، اور وہ سارا الزام انسانیت کو گناہ میں پیدا ہونے کے لیے عورت پر ڈالتے ہیں۔ اسلام میں ہم مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک جوڑے سے بنی ہے، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے، لیکن قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کہیں بھی الزام صرف عورت پر نہیں ڈالا گیا ہے۔ آپ اگر قرآن مجید غور سے پڑھیں گے تو نافرمانی کا الزام دونوں پہ برابر ڈالا گیا ہے، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا پر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اعراف میں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27 تک، اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن میں کم سے کم آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا ذکر، دونوں کا ذکر 1 درجن سے زیادہ بار کرتے ہیں ان آیتوں میں، اور اس میں کہتے ہیں کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کی، دونوں نے توبہ کی اور اللہ نے دونوں کو معاف کیا۔ الزام دونوں پر برابر لگایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جہاں صرف عورت یا صرف بی بی حوا پر الزام لگایا گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ طہ میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121، جہاں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ لیکن اگر آپ قرآن کو مکمل طور سے پڑھیں گے تو الزام دونوں پر برابر ہے، عورت اور مرد پہ، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا پر۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں بائبل، عیسائیت کی کتاب، اس میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3، اس میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عورت کو ایک سزا دیتے ہیں، ایک دنڈ دیتے ہیں، اور جو یہ پریگننسی ہے، حمل ٹھہرنا، ایک عورت کے لیے سزا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں کہ میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا، خدا کہتا ہے عورت سے، اور تو درد میں بچوں کو جنم دیں گی، میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا اور درد میں تو بچے جنیں گی، اور تیری خواہش تیرے شوہر کی ہوگی۔
تو اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ پریگننسی از اے کرس آن دا وومن. حمل ٹھہرنا ایک سزا ہے عورت کے لیے. لیکن جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں, ریسپیکٹ دا ووم دیٹ بور یو, عزت کرو اس کوکھ کی جس نے تمہیں جنم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرو, نیک سلوک کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسان کے لیے فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے, اور آپ کی والدہ نے درد کے بعد درد سے آپ کو پیٹ میں سنبھالا اور 2 سال تک دودھ پلایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں وَيَسَّرْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا, ہم نے فرض کیا ہے انسانیت پر کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے. اور تمہاری والدہ نے مشکل سے تمہیں پیٹ میں سنبھالا اور درد کے ساتھ جنم دیا. جب ہم قرآن مجید پڑھتے میں پتہ لگتا ہے کہ پریگننسی اپلفٹس اے وومن, کیونکہ عورت انسان کو جنم دیتی ہے اسی لیے اس کی عزت اور اٹھائی گئی ہے, نہ کہ اسے نیچے کیا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک جنس, سیکس کبھی بھی کرائیٹیریا نہیں ہے, کبھی بھی معیار نہیں ہے کسی کو عزت دینے کے لیے یا نیچے گرانے کے لیے. انسان کو جانچنے کا معیار قرآن مجید میں دیا گیا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے اور تمہیں قبیلوں اور برادری میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور آپ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ کے نزدیک انسان کو جانچنے کا معیار جنس نہیں ہے, رنگ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, لیکن ہے تقوی, اللہ کا خوف, تقوی, پائٹی, گاڈ کانشیسنس, رائچسنس, نیکی. اور جنس کبھی بھی معیار نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ وہ کسی کو سزا دے یا کسی کو ریوارڈ دے, کسی کو انعام دے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے میں کبھی بھی کسی بھی شخص چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو میں اس کے اعمال کو ضائع نہیں کروں گا, کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں, جس سے میں نے تقریر کو شروع کیا, اس میں اللہ سبحانہ و تعالی مرد اور عورت کی روحانی طور پہ جو ڈیوٹیز ہے اس کو بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں ان المسلمین والمسلمات, بے شک مسلم مرد اور عورتوں کے لیے, والمومنین والمومنات, ایمان والے مرد اور عورتوں کے لیے, والقانتین والقانتات, فرما بردار مرد اور عورتوں کے لیے, والصادقین والصادقات, سچے مرد اور عورتوں کے لیے, والصابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے, والخاشعین والخاشعات, خشوع اختیار کرنے والے, اللہ کے نزدیک جھکنے والے مرد اور عورتوں کے لیے, والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ دینے والے مرد اور عورتوں کے لیے, والصائمین والصائمات,
روزہ رکھنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کی بے حد تعریف اور ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما، اللہ نے ان کے لیے بے حد انعام رکھا ہے اور مغفرت رکھی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ روحانی طور پہ مرد اور عورت کا درجہ ایک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔